محترم حضرات، جیسا کہ آپ کل سے سن رہے ہیں اور بینر پر لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ سیمینار ادارہ القرآن کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ ادارہ القرآن کے سیمینار کی جو امتیازات ہیں اس میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ ادارہ القرآن کے ذمہ داران سیمینار کے بعد اپنے احوال کے اصلاح کے لیے اب تک 2 روز سے اسلام فی الارض اور فساد فی الارض پر گفتگو ہو رہی تھی، لیکن کیا کچھ ہم اس سیمینار میں پائے اور کیا کچھ کھوئے، اب صرف اس بات پر اس سیمینار میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درخواست کرنا چاہیں گے جناب مولانا حبیب اللہ ندوی صاحب صدر دارالعلوم اسلام نگر سے کہ آپ آئیں اور 2 روزہ سیمینار کے متعلق اپنے احساسات اور تاثرات ہمارے سامنے پیش کریں۔ جناب مولانا حبیب اللہ ندوی صدر دارالعلوم اسلام نگر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب صدر، معزز علماء کرام اور محترم حاضرین، 2 روزہ یہ سیمینار دارالعلوم اسلام نگر کی نہیں بلکہ پورے اس اسٹیٹ کی تاریخ کا ایک نرالا سفر کی شروعات، جس وقت ہمارے عزیزوں نے یہاں کے ناظم، یہاں کے سیکریٹری اور دوسرے عزیزوں نے فیصلہ کیا کہ یہ علمی سیمینار، یہ عظیم سیمینار دارالعلوم کے احاطے میں کیا جائے، بحیثیت ذمہ دار دارالعلوم میرا دل کانپ رہا کہ اس بیابان جگہ میں، اس جنگلستان میں اتنے عظیم موضوع پر ایسا سیمینار کہاں تک ہم کر پائیں گے اور کہاں تک یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، کہ میں بار بار اس کا ذکر کرتا تھا۔ لیکن میرے عزیزوں کی انتھک کوششیں، دن رات کی محنت، میں جانتا ہوں کہ اس میں کئی عزیز ایسے ہیں کہ جنہوں نے دل رات ایک کر دیا، رات میں گویا کہ چند منٹ کے لیے وہ آرام فرماتے ورنہ اسی کام میں لگے رہتے، جس کا ثمرہ ظاہر ہوا اور الحمدللہ یہ توقع سے زیادہ کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسی کے فضل سے یہ اتنا اہم کامیاب ہوا، اتنا اہم اپنے آخری گویا کے اختتام مزید تک پہنچا۔ جہاں تک موضوع سے متعلق ہے، موضوع کے سارے ہی گوشے میں نے سنے اور آ گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا سیمینار عوام سے زیادہ خواص کو جگانے کے لیے بہت لازمی اور ضروری ہے، اور یہ ادارہ القرآن ایسا کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو صحت و عافیت سے رکھے اور طویل عرصے تک اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مقالے میں جو کچھ کہا گیا وہ تو آپ نے اچھی طرح سنا، سمجھا۔ بہت سے گوشے ایسے آئے جو کہ ہمارے لیے بھی اور بہت سے ایسے لوگ جو اس لائن سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی نئے گوشے تھے اور اس پر حل پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کامیابی سے اس کو انجام دینے والوں سب کو اجر عظیم سے نوازے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بخشنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، میری مراد مولانا امین الدین اصلاحی صاحب سے ہے کہ آپ آئیں اور اپنے احساسات اور تاثرات ہمارے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم اور
سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کی بے پایاں کرم و احسان ہے کہ ہمارے اس سیمینار کو تکمیل تک پہنچایا۔ جب سے ابنائے قدیم مدرسۃ الاصلاح کے صدر کی اجازت اس سرزمین میں 2 روزہ سیمینار، وہ بھی قرآن یاد کے موضوع پہ، ان کے ہدایت سے جب یہاں ہونا طے پایا، اسی دن سے ہم لوگوں نے یہ اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اتنا کامیاب سیمینار خاص طور سے اس علاقے میں اس جگہ کامیاب ہوگا۔ لیکن ہمارے برادر محترم اور ابنائے قدیم کے صدر جناب مولانا ابرار احمد مکی صاحب کی بار بار حوصلہ افزائیوں نے ہم کو ایک بہت بڑی طاقت دی اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی ہمت بھی بن گئی۔ اس بیچ میں کئی میٹنگیں ہم طلباء کی ہوئی، انجمن طلباء قدیم مدرسۃ الاصلاح جو یہاں ہیں، ان میٹنگوں میں کبھی کوئی آئے کبھی غیر حاضر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے اس کمی کو محسوس نہیں کیا اور الحمدللہ آپ سب کے سامنے یہ 2 روزہ سیمینار جو تکمیل تک پہنچا، آپ کے سامنے اس کا نتیجہ سامنے ہے اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس سے بہتر یہ پروگرام اگر ہو تو ہم سب کر سکیں اور ہم کو یہ حوصلہ ملے اور ہم اس کامیابی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا امین الدین اسلائی صاحب۔ اس کے بعد تشریف لا رہے ہیں مولانا عبداللہ قاسمی صاحب، آپ آئیں اور اپنے احساسات تاثرات ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ آپ لوگوں نے عالمانہ تقریریں سنی، اب کچھ طالب علمانہ گفتگو سنتے ہیں۔ احساسات و جذبات کے اظہار کے لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنے یہاں منتشر خیالات جو ہیں ان کو میں ظاہر کروں۔ بالکل نان فارمل میں سب سے پہلے جو مجھے دعوت نامہ عنایت فرمایا، میں خود بھی سمجھتا ہوں سے اور خدا کا کہ تم کو آنا ہے کہ سیمینار اس جھارکھنڈ میں تمہارے گاؤں میں پاگل ہو گیا اور آنے والے جب عمری صاحب اور وغیرہ وغیرہ کا نام آیا، میں نے کہا وہ مہا پاگل ہے کیا جو تمہارے یہاں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں اس خطے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں نعت، دیگ، گانا بجانا سیمینار میں کوئی تصور نہیں، یہ پہلا کنسپٹ ہے یہاں سیمینار میں۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ماضی کیا رہا۔ مولانا آزاد نے تقریر کی تھی، تقریر تو ان کی زبان ماشاءاللہ کیا ہے کہنا نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا عبر و نصائح سے، تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے عبر و نصائح؟ باہر نکلا، لوگوں نے پوچھا کہ کیا چیز ہے، اس کو کوئی گاؤں والوں نے بتایا۔ تو ایک وکیل صاحب کہا کہ تم لوگ بیوقوف کو نہیں سمجھتے ہو، عبر نصائح، ارے عبر مانے بادل کے ہیں، بادل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور نصائح کیا ہے؟ یہ وکیل صاحب نے یہ مجھے معلوم نہیں۔ ایک لالا جی ملے، کہنے لگے بیوقوف مسلمانوں تم لوگوں کو سمجھ، وہ لوگ سنتے تھے تقریباً، کہنے لگے بھائی ایسا ہے کہ عبر کے معنی عبرت اور نصیحت کی جمع نصائح ہے، یہ زبان بول رہے ہیں مولانا۔ دوسری بات ہے کہ عمری صاحب، اصلاحی صاحب وغیرہ وغیرہ لوگ ہیں، ان لوگوں سے میں عرض کروں کہ ہمارا وہ علاقہ ہے، ہم لوگ ویسے ہی مدرسے کی دین ہے، برکتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ بھی ہے۔ تو میں پہلے بتاؤں کہ صاحب مولانا آزاد کو لوگوں نے دیکھا، 1 سال تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ مولانا آزاد بھی یہاں قیام پذیر، صرف ایک ہی شخص تھا یہاں
जो हाजी इमाम अली साहब के नाम से एक आदिवासी जो उनके यहाँ आना जाना था, चांद का मसला आया, बड़े तभी तो नहीं हो रही बात, ये तारीफ करके निकल जाओ। तो उनसे कहा चांद का मसला आया, तो कलकत्ता उन्होंने टेलीग्राम किया, उसको टेलीग्राम का मौका था, लोगों ने बताया जैसे वहां से खबर आई कि इमामुल हिंद तो तुम्हारे यहाँ मौजूद है, तुम उनसे पूछ लो। तो मौलाना के पास शहर के लोग गए, पूछा कि हुजूर ये चांद का क्या मसला है? कहने लगे तुमको मालूम नहीं था कि मैं यहाँ हूँ? कहने नहीं हुजूर हम लोग को तो मालूम नहीं। गांव से बांस बेचने के लिए आते थे लोग और मौलाना आजाद खरीदते थे। तो गांव वालों ने कहा कि तुम मेरे दादा को तुम पायजामा वाजामा पहनते हो, तुम बात कर लेना जाकर के। जुमे की नमाज पढ़ करके मौलाना लेटे हुए और पांव पे पांव चढ़ा करके लेटे हुए थे। जाकर कि जाओ जाओ, धकेल करके उनको भेज दिया गया। देख के आए, करके जब देख लिया कैसा है कि देवता की तरह। ये है हमारा बैकग्राउंड। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की दावत की गई थी 1950 में, जैसे लोगों ने बताया। तो हमारा खाना पीना गोली मड़ुआ। एक साहब ने पूछा कि इसको क्या कहते हैं? मैंने कहा जो तुम लोगों ने उत्तर प्रदेश वालों ने नाम दे दिया वही है, इसको बिरयानी कर रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं, तो हमको क्या मालूम। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को जब पुलाव दिया गया था, हम लोग पुलाव ही समझते थे, तो लोग पुलाव ना कहो, इसको चलाओ कहो। तो भाई सबसे पहले तो ये है कि साहब खाना पीना जबान या बोलना या यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये आप लोगों की मेहरबानी है, आप यहाँ तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी। और दूसरी बात है कि ऑडियंस भी यहाँ मिला, हमको भी हौसला हुआ कि नहीं हम ही पागल थे, न जवरुद्दा पागल था और ना आप महापागल थे, बल्कि यहाँ की रोशनी बचती है, ईंट रख दिया। सही है, बहुत अच्छी ये पहली तारीफ, अच्छी बात। ये यहाँ का ये माशरा है, बैकग्राउंड है, हमारा नाचना देखना का काम था। हमको क्या मालूम था? हमारे यहाँ इस्लाम मुसलमानों का फर्क ये था कि हम सिर्फ मुहर्रम में एक दिन या हुसैन कह करके मामला खत्म कर देते थे और हड़िया पीते थे अपने चबूतरे में और आदिवासी पीते थे अपने धुमकुड़िया में। इस्लाम पे बाकी है सिर्फ ये है कि हुसैन के नाम पर। ये हमारा ये माशरा। जबान हमारी क्या रही होगी हम कुछ नहीं जानते थे। हमारे यहाँ अभी भी गांव में मुसलमान आदिवासी उर्दू बोलते हैं, समझते हैं। अभी आप जो मदरसे का रंग है, ढंग है, ये दाढ़ियां हैं, ये सब है, कुछ नहीं तो बाप दादा का नाम करुआ, उसका भी करुआ, मंगरा, हमारा भी मंगरा। तभी तो आप लोगों ने तकरीरें सुनी पड़ी अच्छी अच्छी लच्छेदार, ये मुंतशिर बातें हैं। मैं अपने लोगों को बताता हूँ मेरा बैकग्राउंड ये, और आपने इसमें जो रोशनी बख्श दी और जो खुदा का पागलपन नहीं था कि इसने कराया, ये बहुत बड़ी बात है। और जुनूनी लोग और अहले जुनूनी आके के कुछ आग लगा जाते हैं, ये देर तक ये बाकी रहे आग। दूसरी बात है कि जो पढ़ा लिखा गांव था, एक साहब है मौलाना शरीफ हसन मजहरी ने अपनी किताब में जिक्र फरमाया है, वो भी आप लोगों की नजर से गुजरेगी। एक साहब काजी साहब के दोस्तों में से एक साहब भी दारुल देवबंद में दाखिल हुए। जमाना मौलाना हुसैन मदनी का दौर, और मौलाना हुसैन मदनी से शख्सियत से आप लोग वाकिफ होंगे, वो बिल्कुल अंग्रेजों के खिलाफ और मुतशद्दिद भी थे। देवबंद का माहौल या देवबंद में ऐसा माहौल था, कांग्रेस ने पैदा कर लिया था कि चम्मच तक लोग इस्तेमाल करते थे, छत्तियां जला रहे थे, कपड़े जला रहे थे। ये देहाती बाप का बांस बेच करके फुटबॉल ले गए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को मालूम हुआ कि फुटबॉल दारुल में करके खास कर कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को जब खबर मिली, उन्होंने कहा कि क्या है, कहीं इसका इखलास कर फुटबॉल खेले। बोले कि तुम क्या करोगे, फुटबॉल खेलोगे या दौरा पढ़ोगे? इतना भोला भाला यहाँ का आदमी, कहा कि हम तो इस साल फुटबॉल ही खेलेंगे क्योंकि 10 रुपए का मसला है। कहेंगे तुम फुटबॉल भी खेलना और दौरा भी पढ़ो। उसके बाद कहेंगे मौलाना जहां से ये आया है उछल कूद वाला एरिया का आदमी, नाच देख वाले के आदमी, ये फुटबॉल नहीं खेलेगा। अब दौरा छुड़वा दोगे फिर कोई नहीं आएगा उस जंगल से। बिल्कुल ये तो बहुत सारी चीजें आ गई, वसतें हो गई, सड़कें वड़कें बन गई। आपको बहुत
ढंग से तशरीफ लाए, आपको बिरयानी मिली, मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी की दावत हमने दी, मैंने हमारे यहाँ के लोगों ने, तो हम लोगों ने उसको लेटो खिलाया था, हम वो जानते ही नहीं थे, घट्टा खिलाया था जो मकई से बना करके। तो ये आलम था हमारा बुदोबाश का, और इसमें आपने ये किया और ये कर दिया। ये तो खैर बात है, मैं कह रहा हूँ बता दिया, देख तो नहीं हो रही है आपकी मेरी बात से, ठीक है, पागलपनी चले। दूसरी बात ये है, नाज़िस की कम फहमी थी या मैं समझ नहीं सका, लेकिन कुछ शक लेके मैं जा रहा हूं। पहला शक ये है, मौलाना असलम साहब नाम है, हाँ जी, इस्लाही साहब ने एक बात उठाई थी और इस जहन में बात था, बाद इस्लाह के बाद, वो किस इस्लाह के बाद? इस नबी ने पूरी कायनात में कैसे इस्लाह कर दिया, क्या कर दिया? नहीं। मौलाना मजहरी ने इसका जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन मौलाना असलम साहब की तरफ से मुझे इत्मीनान नहीं हुआ। इस्लाह का मतलब ये कि कंप्लीट तश्कील जो होगी अब पूरी कायनात का, मुकम्मल इस्लाह था। अब इसमें जाके फसाद न करना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इस्लाम का मुआशरा तैयार किया था एक छोटे से खित्ते में, ताकि ला युज़रकुल्लु दीन, पूरे दीन पर इसी के नक्शे कदम पर चल करके दीन जाहिर हो जाए। ये बात पिछला तलब रहा था। एक दूसरी बात ये है कि हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब मेरे मोहतरम हैं, यहाँ के हैं और मसर हैं, उनने बात उठाई थी, बहुत अच्छा उठाया था कि मरने के बाद, जैसे हिंदुओं में एक कंसेप्ट है नश्वर, कि हमारा जिस्म जो है वो नश्वर है, रूह जो है मरती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब हमारा जिस्म मर जाता है, और मौका भी नहीं था, मौलाना को तफसील से उसको जिक्र कर देना चाहिए था कि वो मिट्टी है, फिर उसी शक्ल में आ जाएगी और वो जिस्म खत्म नहीं हुआ, फिर उसके अज्जा बाकी रहेंगे, फिर उस तरह खड़ा हो जाएगा। और बहुत से हदीस में जिक्र मिलता है कि साहब आजाब हो रहा है, पेशाब से बचो, पेशाब की छींटों से बचो, इस किस्म की बातें थी। वो भी तफसील तरफ मौका नहीं था, वो भी तशनगी रह गई कि उनको तफसील से जिक्र करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इत्तेफाक की बात, इस्लाम मदरसे से ताल्लुक रखने वाले बहुत पहले मैं सुना था इस्लाम भी है, तो और भी नजरे के लोग हैं, अलीगढ़ के लोग हैं, सेमिनार वगैरह हुआ, कारी साहब ने, हमारे सदर मोहतरम ने एक बात उठाई, कोर्स ऑफ स्टडीज। हमारे यहाँ जो किताबें आ रही हैं सब सोच उर्दू की, हिंदी कन्वर्जन होता है या अंग्रेजी कन्वर्जन होता है, डायरेक्ट उस उसलूब में किताबें नहीं है। नौकरी के दौरान बहुत से हिंदुओं से गुफ्तगू हुई, मैं कल तक मदरसे की जबान बोलता था तौहीद। जब मैंने उनसे एक ईश्वरवाद की बात कही, जब हमने मुक्ति की बात कही, तो बड़े गौर से सुनते रहे। मैंने हवाले दिए वेदों, शमशनवेद की बातें भी सुनाई, तो बड़े मुतासिर हुए। जरूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ जो लोग हों, मुबल्लिग दीन पैदा हों, ये माशरे की इस्लाह के लिए नहीं हो, दीन की दावत देने के लिए लोग हों। दीन की दावत देने का मतलब ये नहीं है कि साहब आप मुसलमानों को बैठा करके जहेज की और हलाला की तारीफ करते रहे, बल्कि मुआशरा है, मुआशरा सवाल पजीर है। हमको आगे बढ़ना होगा, नया खून लेना होगा, उनके लिए तैयारी नहीं है। अब ये है कि दन्नदवाई का वजूद, इस्लाम का वजूद इसीलिए हुआ कि हम अच्छे मुबल्लिग पैदा हो, अच्छी किताबें आए, अच्छा टेक्स्ट आए, तो हिंदुस्तान के फिजा के हिसाब से, यहाँ की जबान के हिसाब से, उस टेक्स्ट के हिसाब से टेक्स्ट आना चाहिए। जमात इस्लामी वालों ने उर्दू तर्जुमा, उर्दू का हिंदी कर दिया, अब कठिन हिंदी में कर दिया, उसलूब हिंदी का नहीं रहा। तो इस पर तवज्जो देने की है, नाचीज का ख्याल है, ऐसे आप लोग जो समझें। और बाकी लक्ष्यदार तकरीर और मकाला और ये कि तालीम इल्माना बातें थी, मैंने अर्ज कर दिया। और माशाअल्लाह बहुत ही शानदार रहा। और इज्तिमा, मैं तो डर रहा था कि साहब सामीन न मिलेंगे, तो ये बुजुर्गान जो इतने अपने असातिन फन हैं, जो अपने दुनिया में रखते हैं, वो लोग भी बदजन न हो जाएं और फिर इधर रुख न करें। लेकिन ये है कि मैं हौसले के साथ कहता हूँ कि जब मैं जामिया मिल्लिया में था, उस वक्त
जब ये 70-71 की बात है, जबकि उर्दू दाब थे, तो लड़कों को हाई सेकेंडरी से पकड़ के लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले गए कि साहब मजमा। लेकिन माशाअल्लाह यहाँ तो इंशाअल्लाह खुश होंगे। हमारा खाने का भी मेयार बहुत कम था, हमने कोशिश किया, रहने का भी मेयार हमारा नहीं था, लेकिन हमारे खुलूस को देखिए। हमारे पास तो जबान नहीं थी, लेकिन यह है कि साहब शब्दकोश ने तो अभी ऐसा कोई लफ्ज जन्म नहीं दिया है जो हम अपने जज्बात की तर्जुमानी कर सकें। लेकिन यह है कि साहब आप आए, तशरीफ लाए, बहुत बड़ी बात रही, बहुत ही अच्छे मौजू पर गुफ्तगू हुई। और इस्लाम का पुरानी तस्वुर, तो इस जबान में कहा जब हम लोग एवर को अब्र समझते थे, बादल समझते थे, नहीं समझते थे। लेकिन ये कि साहब आपकी देन है, उत्तर प्रदेश वालों की देन है, कि इस्लाम वालों की देन है कि साहब अच्छे आलिम दिए, जबान भी सिखाई, खाने का तौर तरीका भी सिखाया। तो भाई जो कुछ मेरे पास थे वो मैंने हमने पेश कर दिया। आप मेरे खाने को ना देखिए, न मेरे एहतराम के तरीके को देखिए, बल्कि आप मेरे जज्बात को देखिए। अब इसके बाद तशरीफ ला रहे हैं मौलाना शकील कासमी साहब। मैं उनसे अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल क़द्र उलमाए किराम, वाजिबुत तकरीम सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का हज़ार हज़ार शुक्र एहसान है कि हम और आप कल से इस सेमिनार में तशरीफ रखते हैं और मुअज़्ज़ज़ मुअक्किर उलमाए किराम की मकालात भी हमारे और आपके सामने आए। उस पर मजीद हाशिया आराई की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये झारखंड की सरजमीन, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह के मादनियात से भर डाला है, और इस सरजमीन पर जो हमारे चंद उलमाए किराम ने जो खिदमात पेश किए, जिसका सबरा, जिसका नतीजा हम और आप देख रहे हैं। ये दारुल उलूम इस्लाम नगर, जिसको बानापड़ी के नाम से जाना जाता है, ये इलाका अल्हम्दुलिल्लाह शुरू ही से इल्मी मामले में रांची जिला के दूसरे मकामात से, दूसरे गांव से अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी मामले में फ़ाल इलाका ये रहा है। और मैंने देखा कि इस इलाका के लोग अक्सर व बेशतर आजमगढ़, नदवा और सराय मीर वगैरह से फारगीन बड़ी तादाद में, बड़ी खुशी हुई देख करके। और आज जब यहाँ, कल जब यहाँ आए तो सराय मीर के उलमाए किराम, नदवा के उलमा और जामिअतुल फलाह बिलरियागंज के उलमा यहाँ तशरीफ लाए। मैं इस झारखंड के सरजमीन पर उन मुक़द्दिसीन के पाए अक़दस के आने का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वाक़अतन सारे उलमा ने अपने अपने सलाहियत के मुताबिक जो मकाले रखे, इस्लाह और फसाद फिल अर्ज़ के मौजू के तहत, वो सिर्फ मकाला या ज़हनी कोई वर्जिश नहीं थी, बल्कि उसमें हम सामईन को भी इबरत लेके जाने की ज़रूरत है कि हम फसाद फिल अर्ज़ को किस तरह काबू में ला सकते हैं। और ज़मीन से उम्मत मुहम्मदिया होने के नाते हमारा फरीदा है कि फसाद को तुम ख़त्म करो। उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जिस पर हमारे सदर मोहतरम झारखंड के बड़े अजीम शख्सियत, जिनकी जात को हम लोगों ने नहीं पहचाना, या तो ये कह लीजिए कि हम लोग, ये सरजमीन मर्दुल खोर सरजमीन रही जिसने अपने लोगों की कदो कामत, उनकी जसामत को समझने की कोशिश कभी नहीं की। मौलाना आफ्ताब आलम साहब नदवी ने कहा कि सही माने में अगर हम और आप गौर कर लें तो पता चल जाए कि
کہ ہم اپنے لیے کم انسانوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہونے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو اپنی ذات کو ہم فائدہ پہنچا سکیں یا نہ پہنچا سکیں، جب اخرجت للناس کہا گیا ہے تو ہم لوگوں کے لیے مفید بن جائیں. فساد فی الارض کا خاتمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. آج جو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جو ہم سے چڑ ہے، نفرت ہے، اس میں ہمارے کردار کا دخل ہے. بڑی لمبی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، گویوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی نفع اس امت کو حاصل نہیں. آج واقعتاً لمبی چوڑی بات نہیں کر رہی ہیں، تاثرات پیش کرنے کے لیے لمبی فہرست ہے. مولانا زیاد الہدیٰ صاحب جنہوں نے اس موضوع کو، جس موضوع کو آج تک اتر پردیش، مہاراشٹر، حیدرآباد، احمد آباد اور گجرات وغیرہ کے سرزمین پر ادارے علوم القرآن علی گڑھ والے کروایا کرتے تھے، یہ ہم جھارکھنڈ والوں کے لیے خوش نصیبی ہے. اور واقعتاً مولانا زیاد الہدیٰ صاحب اور اس مدرسے کے ذمہ داروں کو، ہم لوگوں کو کافی دعائیں دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان احباب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، تاکہ ایسے پروگرام کر کر کے عوام الناس کے درمیان ایک بہترین سبق پیش کریں. مولانا زیاد الہدیٰ صاحب اصلاحی اور ابنائے قدیم مدرسۃ الاصلاح، میں ان ساروں کو مبارکباد کا حقدار سمجھتا ہوں جنہوں نے ایک طویل کوشش کے بعد یہ سیمینار اس سرزمین پر کیا. اور آپ سارے سامعین بھی کل سے ابھی تک اکتائے نہیں، ذرہ برابر آپ کے چہرے سے کوئی اس بہلالیت کا داغ یا ثبوت نہیں ملتا ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے اس کہنے سننے کو، اس پروگرام کو ذریعہ نجات بنا دے. آمین ثم آمین. وما توفیقی الا باللہ. ماشاءاللہ، الحمدللہ. اب اس کے بعد ہمارے سامنے اپنے احساسات اور خیالات رکھیں گے مفتی یونس صاحب قاسمی. میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. صدر محترم، حاضرین جلسہ، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ ابلاغ دین کے خاص طور پر 3 ذرائع ہیں: تدریس، تقریر، تحریر. اور تینوں میدان میں ہمارے اکابر علماء کام کر رہے ہیں اور اپنے اپنے صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں. یہ تدریس بھی ہر کس و ناقص کے مقدر میں نہیں ہوتا ہے، اور تقریر بھی ہر کس و ناقص کے مقدر میں نہیں ہوتا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ تحریر بھی ہر کس و ناقص کے مقدر میں نہیں ہوتا ہے. انسان اپنے معافی ضمیر کو جو ادا کرنے کے ذرائع ہیں، یہی 3 ہیں، اور تینوں ذرائع سے ابلاغ دین، اشاعت قرآن، اشاعت حدیث اور دینی مفاہیم کو جو دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے، خاص طور پر یہ 3 ذرائع ہیں. کافی قابل مبارکباد ہے وہ حضرات بالخصوص ہمارے محترم مولانا زیاد الہدیٰ صاحب اصلاحی اور اراکین دارالعلوم اسلام نگر، اور ہمارے دور سے آئے ہوئے معزز علماء کرام، جنہوں نے اتنی خونریزیوں کے ساتھ ان مقالوں کو لکھا ہوگا. وہی وہ محسوس کرتے ہیں جو اس فن کے فنکار ہیں. میں انہی چند کلمات کے ساتھ ان تمام لوگوں کا، ان حاضرین مجلس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑھیا سیمینار اس سنلاخ زمین میں کرایا. اور میں بہت متاثر ہوا اس سیمینار سے کہ کسی ایک موضوع پر مختلف لوگ مختلف نوعیتوں کے ساتھ اور مختلف جہات کے ساتھ روشنی ڈال کر اہل علم کے دلوں کو اور ان کے جذبات کو، احساسات کو گویا کہ اجاگر کیا. اور میں محسوس کرتا ہوں اور ضرورت سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے سیمینار اور ہونا چاہیے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بات کرتا ہوں. اب اس کے بعد ہمارے دائز پر بیٹھے ہوئے محترم مہمان، ایران سے تشریف لائے ہوئے سید محمد صادق الحسین صاحب سے انتہائی ادب سے درخواست ہے کہ آپ آئیں.
اور اپنے احساسات و تاثرات ہمارے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ المنتجبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ کی یہ دو آیتیں منافقین کے سلسلے میں شان نزول ہے۔ افساد اور فساد ایک وسیع مفہوم ہے، اس پر یہاں مکمل سیمینار اور علماء، بزرگان، اکابرین اس سرزمین کا آئے، ان لوگوں نے ظاہر علمی گفتگو کی، قرآن، حدیث، تفسیر سے مقالے لکھے گئے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مقالے ہم تک بھی پہنچے تاکہ ہم بھی مستفید ہو سکیں، اور انتہائی صمیم قلب سے تمام موجودہ حضرات کے شکر گزار ہیں، اور بالخصوص اپنے ضیاء بھائی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ آپ کے درمیان مختصر سے گفتگو فساد کے اس عنوان سے کہ ایک وسیع مفہوم ہے قرآن کریم کا، اور شاید اسی فساد کے سلسلے میں ضرورت بعثت انبیاء علیہ السلام اور سب سے بڑے مصلح اس زمین کے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اس پہ دھیرے دھیرے غور کرتے چلے جائیں تو فساد کا مفہوم یعنی موجودہ زمانے تک آنے سے پہلے ہم دیکھتے چلے جائیں گے کہ یہ فساد جیسے جیسے بڑھتا گیا اور مختلف انواع و اقسام ہیں، چاہے وہ کلچرل یعنی فرہنگی فساد ہو، اخلاقی فساد ہو، اجتماعی فساد ہو، ظلم و جور کے ذریعے ہو، جسے آج مثلاً یورپ کی میڈیا اور ویسٹرن کلچر نے یلغار کی شکل میں پوری امت کو گھیر رکھا ہے۔ یہ سارے فسادات جو یلغاری شکل میں حملہ آور ہوئے اسلامی کلچر کے مقابلے، تو کچھ کتابیں اگر آپ اس کو دیکھتے چلیں تو میں ایک عنوان یہاں سے نشاندہی کر کے اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں۔ اگر کچھ کتابیں ہمارے ذہن میں سید قطب کی یا مثلاً احمد امین کی یا مثلاً مولانا ابوالحسن ندوی صاحب اللہ کی مرحوم کی یہ کتابیں فجر الاسلام یا مثلاً معالم فی الطریق، یا جو اخیراً یہ موجودہ کتاب عالم اسلام میں سب سے زیادہ نشر ہوئی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اگر اسی عنوان پر غور کیا جائے تو مکمل ہم فساد کے موضوع کو یعنی غور کر کے دقت سے آگے جا سکتے ہیں کہ زمانے میں ہونے والا فساد اور یہ عنوان ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، دو چیزوں کو سامنے رکھا جائے، یعنی کاغذ کے اوپر دو مفہوم رکھے جائیں۔ فساد بڑھا دنیا میں اور مسلمان اقتدار سے خارج ہوئے۔ دیکھیں یہ میں اصل میں سفر طولانی ہے، ایران، عراق کئی سفر تھے، تو ذرا سا ذہن کو میں یہی تمرکز دینا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دونوں مفہوم کو سامنے رکھیں کہ فساد جو آپ کو سن چکے ہیں بہت مفہوم وسیع ہے اس کا، اب پوری دنیا میں فساد ہے، موجودہ فساد کو بھی آپ رکھ لیجئے جو ویسٹرن کلچر سے آ رہا ہے، اور جو ایادی یعنی جو آزمین کے سانپ ہیں وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، انہیں نام نہیں دیا جا سکتا کہ اچھا وہ چاہے وہ مرکز سے ہو کہ صاحب وہ تو حجاز سے ہو رہا ہے، تو یہ سب پہ ہمیں توجہ زیادہ نہیں دینی ہے، اس لیے کہ علامہ احمد پہلے سمجھا گئے ہیں حرم رسوا ہوا شیخ حرم کی کم نگاہی سے جوانان قطاری کس قدر صاحب نظر نکلے، تو یہ حالات ہوتے رہے ہیں، مالک بن گئے کعبے کے اور حرمین شریفین کے، فساد تو ہے نا۔ اب اس فساد پر جو یلغار آئی اور اس یلغار کے بعد جب مسلمین صحنۂ قدرت سے باہر نکلے تو ماذا خسر العالم، میں صرف اس میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جس کے ذہن میں مکمل کتاب ہے، جس نے مطالعہ کیا ہے، یہ مختلف زبانوں میں ترجمہ کتاب ہے، پوری کتاب اگر لب لباب نکال کے ایک عنوان دے دیا جائے اسے کہ دنیا، دیکھیں ہم لوگ موضوعات لکھتے ہیں، مقالہ شروع کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے تنزل کے اسباب کیا ہیں، ہے نا، علل و اسباب انحطاط المسلمین کیا ہیں،
مسلمان پستی کی طرف کیوں چلے گئے؟ مسلمانوں میں انتشار کیوں ہے؟ مسلمان آپس میں جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمان آپس میں دست و دریبا کیوں ہیں؟ جھگڑے ان کے درمیان میں کیوں ہیں؟ یہ آپس میں تکفیر کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسرے فرقے کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ پورا آپ کے ذہن میں اگر مشرق وسطی مڈل ایسٹ ہے تو یہ ساری چیزوں کو سب آپ کے یہی بیان مقالے میں ہوتا ہے، کیوں مسلمان انحطاط کی طرف کیوں ہے؟ ذرا سوال کیجیے آ کر کے سن 1947 اور 48 اور 50 میں جب مولانا ابوالحسن ندوی 30 سال کی عمر میں ایک کتاب تحریر فرما رہے تھے، ایک عنوان جدید ابتکاری دے رہے تھے عالم کے سامنے کہ تم یہ تو گنتے ہو انحطاط کا سبب کیا ہے؟ یہ دیکھو کہ دنیا میں مسلمانوں کے قدرت سے ہٹنے کے بعد دنیا نے کیا کھویا، دنیا کو کیا نقصان ہوا، دنیا میں کیا پشیمانی اس کو حاصل ہوئی، دنیا میں کیا ظلم و بربریت بڑھی۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ ہمارے درمیان میں جو اسباب و علل ہے اس میں تو غور ہونا چاہیے، اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے کہ اسلامی قدرت کے اور اصلاح کے منظر سے ہٹنے کے بعد دنیا میں فساد بڑھا، دنیا میں ظلم بڑھا۔ ایک عنوان یعنی جو دنیا نے آج کی دنیا میں، خلاصہ کر دوں یہ چلے پہلے اسے پہلے ایک گریز چھوٹا سا، پیغمبر اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انقلابی ہیں، سب سے بڑے مسلم۔ اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا ہے، خلفائے راشدین کا دور گزرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ کربلا جب آپ سفر کے لیے مکے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اصلاح نامہ، وصیت نامہ، جو بھی آپ اسے نام دیں، انقلاب نامہ، منشور جاوید کربلا، جو بھی آپ اسے دیں، وصیت نامے کے مین ٹکڑے کیا ہیں؟ الفتوح ابن عاصم کوفی، مقتل الحسین خوارزمی، تاریخ تبری، سارے جلد اور صفحے کے ساتھ یہ کتاب موجود ہے۔ امام نے جو وصیت اپنے بھائی کے نام تحریر کی، حضرت موسیٰ حسین ابن علی ابن ابی طالب الى آخری ابن محمد ابن الحنفیہ المعروف بولد علی ابن ابی طالب ان الحسین یشهد ان لا الہ الا اللہ، یہ اصول دین بیان کیے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے میں مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو، انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں خروج جو کر رہا ہوں بیان کر رہا ہوں کسی فساد کے لیے نہیں، چونکہ ہر انقلاب میں جب کوئی مصلح کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے صاحب امت تو ایک تھی، آپ فساد پیدا کر رہے ہیں۔ جب کوئی شخص بھی کھڑا ہوتا ہے ایک اصلاحی پیغام لے کر کے اور لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع بدعت پہ ہوتے ہیں، وہ کھڑا مصلح حق کے لیے ہوتا ہے، مصلح کو بدعتی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے قوم کا۔ تو امام نے پہلے اس میں جو عنوان لگایا انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب النجاة والصلاح فی امت جدی، یہ اتنا عنوان، میرا قیام فساد کے لیے نہیں، غور کر رہے ہیں، پھر اصلاح کے لیے۔ اب یہ میرے ذہن 2 منٹ کے لیے غور کیجیے کہ اگر امام حسین کی لائی ہوئی وہ اصلاح برپا ہو جاتی امت میں، امام حسین کا ہدف سیلاب فی امت جدی، امت رسول اللہ میں وہ اصلاح ہو جاتی جو آپ کرنا چاہ رہے تھے، جو آپ اس زمانے کے سب سے بڑے فاسد کو حکومت سے ہٹانا چاہ رہے تھے، سب سے بڑے فاسد کو آپ کنارے کرنا چاہ رہے تھے، اصلاح ہو جاتی تو ماذا خسر العالم؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اگر اصلاح ہو جاتی تو وہ کربلا میں خسارت ہوتی، وہ اموی دور چلتا، وہ اسلام کی احتیاط کی طرف آتا، وہ پوری دنیا میں جو اسلام کو رسوا کیا گیا، حکام اسلامی نے جو رسوا کیا اس زمانے میں، اگر حسین کی اصلاح ہوتی تو وہ زمانے میں، اس زمانے میں جو اسلام کی رسوائی ہوئی، جو آج تک ایک داغدار عنوان ہمارے لیے بنا ہوا ہے بیٹر آف کربلا، یہ ہوتا تو یہ عالم نے خسارہ کیا یا نہیں کیا؟ یہی چیز آج آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا میں افساد فی الارض۔ ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے ان حکمرانوں کی طرح کہ جنہوں نے اپنے اسلامی اقتدار سے پوری انسانیت کو، آپ ایک لسٹ بنائیے، پوری دنیا کی لسٹ بنائیے کہ مسلمانوں نے کیا کیا دیا دنیا کو، کیا کیا دیا دنیا کو۔ آج یہ کلچر جو ہمارے ہندوستان کا کلچر ہے، یہاں کی تہذیب ہے، یہاں کی ثقافت ہے، یہاں کی جو گنگا جمنی تہذیب کہلاتی ہے، آپ دیکھیں
عالمی سطح پہ بڑھا اور مسلمان کنارے کیے گئے. کنارے کیے گئے تو اس کے اب نتیجے سامنے آپ دیکھیں. فساد کے یعنی وہ نمونے آپ دنیا میں دیکھیں, انتشار کا عالم دیکھیں مسلمانوں کا. تو یہ کہاں سے پھر ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اصلاح کے ذریعے سے. اور پوری دنیا کو صرف ہمیں اپنی قوم, اپنی امت, قرآن کریم کتنی خوبصورت ہے, اخرجت للناس اخرجت للمسلمین نہیں فرمایا. یہ امت وسطیٰ خیر امت کس لیے؟ پوری دنیا کے لیے. قرآن کا منشور مد نظر تھا کہ یہ قوم پوری دنیا کی اصلاح کرے گی, پوری دنیا کو فائدہ پہنچائے گی. اور پوری دنیا کو فائدہ پہنچایا طول تاریخ میں. یہ ایسا نہیں ہے کہ حجاز سے مثلاً سنگلا خوانیوں سے اٹھنے والا یہ نعرہ توحید و انقلاب و اصلاح یہ یعنی بدوؤں کا نعرہ تھا, یہ مثلاً ان پڑھوں کا نعرہ تھا, یہ ان لوگوں کا تھا جو انکلچرڈ لوگ تھے, جو مہذب نہ تھے. جیسے کہ اعتراضات ہمارے سلسلے میں ویسٹرن کلچر سے ہوتا ہے, مستشرقین اورینٹلزم کی طرف سے جو اعتراضات آتے ہیں کہ رسول اللہ کو تو لوگوں نے مانا ان کے معجزے کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے سے. تو مجھے اس کا ایک جواب دے دیجئے کہ جب میرا نبی 10,000 کے لشکر کے ساتھ وارد مکہ ہوا تو کون سی تلوار چلی تھی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. معجزہ رسول اللہ 13 سال مدینے میں تھے, مکے میں تھے, اس کے بعد کی زندگی مدنی ہے. 13 جتنے بڑے معجزے ہیں خارق العادہ وہ سب کہاں انجام پائے؟ مکے میں. غور کیجیے گا جملے پہ, سارے خارق العادہ معجزے مکے میں ظہور پذیر ہوئے. شق القمر مکے میں. اتنے بڑے بڑے معجزے کے بعد کفار قریش اہل مکہ مسلمان نہیں ہوئے. تعداد جو بڑی ہے اسلام کی وہ مدینے سے بڑی ہے, اور مدینے کے بعد پھر معجزہ نہیں ہے, کردار رحمت نبی رحمت ہے جس نے لوگوں کو مسلمان کیا ہے. تو عزیزان گرامی, آج دنیا اگر نقصانات سے بچ سکتی ہے تو ہم لوگ جو اپنی تحلیل اور تجزیے میں ہیں یہ قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا, پیغمبر کی سیرت کی طرف پلٹنا ہوگا. اگر آج ہمیں اصلاح پیدا کرنی ہے پوری دنیا میں, پورے عالم میں, فساد ختم کرنا ہے تو اسلام کی طرف پوری دنیا کو رجوع کرنا پڑے گا, پوری دنیا کو رجوع کرنا پڑے گا. اگر آج عالم سے فساد کو مٹانا ہے, پوری دنیا سے فساد اور ظلم کو مٹانا ہے تو اسلام عزیز کی طرف رجوع کرنا ہوگا. ورنہ یہ جو عالم آپ دیکھیں قرۂ ارضی کا ہر علاقہ فساد کی زد میں, فتنے کی زد میں خرید و فروخت ہو رہی ہے. نہ جانے اسلام میں کتنی مسجد زراعت تعمیر ہیں, نہ جانے کتنے آستین کے سانپ موجود ہیں, اور وہاں سے کارروائیاں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ اسلام کے لیے ہو رہی ہیں, مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں. آج مرنے والا بھی مسلمان ہے, مارنے والا بھی مسلمان ہے. یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ دنیا اس طریقے سے یلغار مسلمانوں کے اوپر کر رہی ہے کہ آج جہاں دیکھیں گے مارنے والا وہ بھی اس کا نام بھی مسلمان. یہ اتنا بڑا صدی کا فتنہ آپ سوچئے گا, کبھی بیٹھ کے آپ اسے کبھی میڈیا میں پڑھیے گا, سرچ کیجئے گا. یہ ISIL داعش صدی کا, اس صدی کا 21st سینچری کا سب سے بڑا فتنہ تھا جو گورنمنٹ لیول پر اس ٹیررزم کو پروموٹ کیا گیا. آج میں مسلکی بات سے گریز کرتا ہوں لیکن مجبوری ہے کہ ایک مثال ایران کی دینی پڑ رہی ہے. کہ یہ تصور نہ آ جائے کہ میں ایران سے آیا ہوں لہٰذا میں اس کی تمجید و توصیف بیان کرنے لگا ہوں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہاں ایران کا گلا گھونٹنے کی حد تک ناکہ بندی کی گئی ہے, اور یہ گلا گھونٹنے کی حد تک کس کی طرف سے؟ 3 طاقتیں, اسرائیل کی نیتنیاہو, امریکہ سے ٹرمپ, اور انتہائی درد کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے سرزمین حجاز سے بن سلمان. انتہائی افسوس کے ساتھ, کرب کے ساتھ, کیونکہ جب حملہ عزیزوں کی طرف سے ہوتا ہے تو تکلیف
دو چندان ہو جاتی. دشمن کرے حملہ، یہ حدیث نبوی ہم سب کے ذہن میں ہے کہ اسلام کو خطرہ باہری طاقتوں سے نہیں ہے، داخلی طاقتوں سے اسلام کو خطرہ ہے. آج ہمارے مراکز اسلامی استعمال ہو رہے ہیں. یہ دین، یہ مثلث اب لگ رہا تھا کہ اسلام کے خلاف. میں ایران کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ صرف ایران کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. ایک ایشو اٹھائیے، بیت المقدس کو اسرائیل کا کیپٹل اعلان کیا گیا. کون اس کے پیچھے ہے؟ حجاز کی طاقت. حماس وہ مجاہد تنظیم جس نے سالوں سے، آپ دیکھ رہے ہیں ہر جمعے کو دیکھ رہے ہیں، ہر جمعے کو غزہ کے بارڈر پہ جانا، اور یہ جوانوں کو پتا ہو کہ آج 50 مارے جائیں، 100 مارے جائیں، 20 مارے جائیں، پتا نہیں ہے کتنے جوانوں میں یہ جذبہ شہادت ہے. گھر سے مائیں تیار کرتی ہیں کہ جمعے خشم، یعنی جمعے کے دن جو غصہ نکالنا ہے اسرائیل اور صہیونزم کے خلاف، مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کر کے بھیجتی ہیں، اور وہ بچوں کے جنازے استقبال میں آتے ہیں گھروں میں. آج امت میں کتنی مثالیں موجود ہیں. یہ جذبہ ہمیں پیدا کرنا ہو. اور آج اس حماس کو دہشت گرد تنظیم بتایا جاتا ہے. کون ہے حماس والے؟ یہ قدس کے محافظ ہیں، قبلہ اول مسلمین کے محافظ ہیں. ان پر ہوا سے حملہ ہوتا ہے، زمین سے حملہ ہوتا ہے، سیاسی حملے ہوتے ہیں، اپنے حملے کرتے ہیں، بیگانے حملے کرتے ہیں. پھر بھی ہر جمعے کو یہ غزہ کے اس میدان میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کبھی 2، کبھی 4، کبھی 10، کبھی 15 شہید ہوتے ہیں، ان کے جنازے اٹھتے ہیں. امت خاموش ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہم کہاں ہیں. یہ ہے ماذا خسر العالم کہ آج ہم اس منزل پہ آ گئے کہ ہمارے گھر کے لوگ شہید ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور پیغمبر کی قطعاً ہم اس حدیث کا شکار ہو جائیں گے کہ جو شخص صبح کرے اور اسے اپنے مسلمین اور عالم اسلام کی فکر نہ ہو، وَلَيْسَ مِنَّا، ہم سے نہیں ہے وہ. ہم اس منزل تک آ چکے ہیں کہ ہمارے احساسات اپنے مجاہدوں کے لیے، اپنے دین والوں کے لیے، اس حماس کے خلاف. اور آپ لوگ اگر اطلاعات ہیں تو آپ جانتے ہیں معاملے پر صدی کا سب سے بڑا معاملہ ہونے جا رہا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایک مسئلہ ہے قدس کا معاملہ ہونے جا رہا ہے. بک جو آدھا تو بک چکا ہے کہ وہاں پہ کیپٹل قائم ہو گئی، ان کی سفارت امریکہ کی آ گئی. اگلا قدم مکمل طور پر کچھ حصہ قدس کا مکمل شرقی اور غربی کر کے اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا. ایک چھوٹے سے شہر میں فلسطینیوں کو محدود کر دیا جائے گا. یہ معاملے قرن میں ساری یہ اطراف خلیج کی بڑی طاقتیں ہیں اسلامی سب شامل ہیں، سب سقوط کیے ہوئے. کون کر رہا ہے یہ معاملے؟ صرف اپنے منافع اور فائدے کے لیے. 2، لیکن واحد ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جو مکر ہوتا ہے نا، تو اللہ ان کے مکر کو ان تک پلٹاتا ضرور. ایران کے سلسلے میں جو بہرحال جن کی نگاہیں خوشبین ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ اطلاع فراہم ہو سکتی ہے ان کو کہ 40 برس میں اس نے کتنی قیمتی جانیں اور کتنا سرمایہ قربان کیا ہے صرف اسرائیل دشمنی پر، سبا کی وجہ سے، اور نام دین مبین اسلام کے فالو. لیکن بات کو پہنچانے کے لیے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج پورے امت مسلمہ میں 54-55 اسلامی ممالک میں ایک شیعہ امامیہ ملک ہے جو ایک سنی فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے. 55 ملکوں میں سوال کتنے مسلمان ملکوں نے حماس اور جہاد کمیٹی کو اسلحہ فراہم کیا. زبان سے حمایت نہیں ہوتی، وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو ان کی حمایت کرے گا وہ بھی ٹیررسٹ ہے، جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی ٹیررسٹ ہے. اس کا بینکنگ حساب بند ہو جائے گا، ان کا سسٹم ختم ہو جائے گا، ان کا ناطقہ بند ہو جائے گا، وہ جی نہیں سکتے دنیا میں. جو ان کا تیل خریدے گا وہ نابود کر دیا جائے گا. ایران اتنا بڑا
نفاق کسی کا نہ ہو. اس نفاق سے اوپر آنے کی ضرورت ہے. آج حماس کے پاس یہ میں نہیں، یہ عالمی خبر ہے، خالد مشہد صاحب کی خبر ہے، یہ اسماعیل ہنیہ صاحب کی خبر ہے کہ جتنے میزائل ہیں جو غزہ سے مارے جاتے ہیں، پھر اسرائیل کے اوپر وہ والفجر نام کا میزائل ایران کی ٹیکنالوجی ہے اور ایران فراہم کرتا ہے. یہ سب باتیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلک کی دیواروں کو گرانا پڑے گا. اگر ہمیں امت میں اصلاح پیدا کرنی ہے، اپنی قوت کو بازیاب کرنا ہے، اگر ہمیں پھر سے نعرے توحید بلند کرنا ہے تو یہ نفرتوں کی دیوار مٹانی پڑے گی. جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں اختلاف سے بچنا ہوگا. ہمیں بچنا ہوگا اپنے مذہبوں میں کہ سنی اہل بیت کو نہیں چاہتے اور آپ کو کہنا پڑے گا شیعوں کا 40 پارے کا نہیں، ہم جیسا ہی 30 پارے کا قرآن ہے. اگر من مٹاؤ ہے تو ہمیں گھر میں ٹھیک کرنا ہے. ہمیں علامہ اقبال کو شعر سے اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ اگر انقلاب اور اصلاح اور نعرہ توحید کو بلند کرنا ہے تو ہمیں کسی بھی خزاں کا انتظار نہیں کرنا، کسی بہار کے آنے کا انتظار نہیں کرنا. علامہ کے 3 شعر، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، سنم کٹا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ تیرا آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی. حضرات اب اس کے بعد ہمارے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا شریف اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کافی ہو چکا ہے، تاثراتی باتیں بھی کافی آ چکی ہیں. مردود کی باتیں میں آج کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سیمینار سے جہاں بہت کچھ حاصل ہوا، اس میں ایک بات ہمارے دوست مولانا عبداللہ قاسمی کے سلسلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا عبداللہ قاسمی بہت باصلاحیت ہیں، دانشور ہیں، لیکن کہیں وہ تقریر کے لیے یا چند منٹوں کے بیان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. میرے 40 سال کے دوست ہیں، گاؤں کے لحاظ سے پڑوسی ہیں اور شہر میں بھی میرے پڑوسی ہیں اتفاق سے. آج اس سیمینار میں مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ عبداللہ قاسمی ایک اچھے مقرر رہے ہیں. دوسری بات، خواب اگر ہم اس کو بہت مختصر تعبیر کریں اس کی کامیابیوں کو، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آدمی بہت سارے خواب دیکھتا ہے. اچھے خواب بھی دیکھتا ہے، برے بھی خواب دیکھتا ہے. اچھے خواب دیکھتا ہے تعبیر بری ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھے خواب دیکھتا ہے، اس کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے. خواب ابنائے قدیم مدرسۃ الاسلام جھارکھنڈ شاہ کو یا ذمہ داران دارالعلوم ہو، ہم سب نے خواب دیکھا تھا. ایک خواب بہت خوبصورت تھا، خوف بہت تھا. پتہ نہیں اس خواب کی تعبیر کیسی ہے. بے خوشی ہے کہ اس خواب کی تعبیر نہ ہی خوبصورت بلکہ خوبصورت ترین تعبیر آئی ہے. اور ہمارا یہ سیمینار ہماری امیدوں سے کہیں بہت زیادہ کامیاب ہے. میں ہندوستان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ پورے ملک میں کیا صورتحال ہے، لیکن جھارکھنڈ کے تعلق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جھارکھنڈ کی تاریخ میں یہ پہلا تجربہ تھا. ہمارے خدشات کے، ہمارے خوف کی وجہ یوں ہی نہیں تھی
بلکہ جھارکھنڈ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ دیہی علاقے میں سیمینار منعقد ہو رہا تھا۔ بہت طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، گاؤں کا ایک الگ کلچر ہوتا ہے، اور جو ہمارے مہمان آنے والے تھے وہ انٹرنیشنل لیول کے اسکالرس تھے، بڑے بڑے سیمینار دیکھے ہیں ان کا ملک میں اور بیرون ملک، اور جو انتظامات دیکھے ہوں گے، ظاہر ہے ہم گاؤں کے لوگ تھے، ہم وہ نہیں کر سکتے تھے، بہت زیادہ اس کا خوف۔ باقی یہ جناب یاسین مدر صدیقی صاحب کے گلے مل کر بہت تعریف کی، بہت خوش ہوئی ہے، کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا۔ حضرت مولانا اشتیاق احمد ذلی صاحب ہیں، جناب ابرار بنکی صاحب ہیں، مولانا وسلم صاحب ہیں، یہ بڑے بڑے اسکالرس ہیں جو دنیا کا سیمیناروں میں بڑے بڑے سیمینار میں شرکت کرتے ہیں، وہ اس گاؤں میں آ رہے تھے، جنگل میں آ رہے تھے، ہمارا خوف کی وجہ یہ تھی۔ ہماری بہت حوصلہ افزائی کی، انہوں نے بڑی تعریفیں کی، ہمارے حوصلے بڑھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اعتراف ہے کہ ان حضرات کی عظمت ہے کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہماری تعریف کر رہے ہیں، یہ ان کی عظمت ہے۔ ہمیں احساس ہے، اعتراف ہے کہ ان کے جو عظمت ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس لحاظ سے واقعی ہماری میزبانی میں کمی رہی ہوگی، اور وہ آرام و راحت کا وہ سامان ہم وہاں نہیں پہنچا پائے ہوں گے جس کے واقعات تھے، آج بھی ہمیں اس کا اعتراف ہے۔ دوسری بات، ایک بات سیمینار کے سلسلے میں جو مقالات پیش ہوئے، میں بھی اس لائن کا ایک ادنا سا مقالہ نکالتا ہوں، سب سے چھوٹا۔ میں اس سلسلے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، بہت ساری باتیں آ بھی چکی ہیں، اور اس سلسلے میں تو آپ آڈینس جو تھے ان کی آج زیادہ بہتر ہوگی۔ اس ایک خوشی دوبارہ ہماری ہو گئی جب ہم نے جناب صادق الحسینی صاحب کو دیکھا کہ وہ ہال کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ہم سے فون سے بات ہوئی تھی کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، مولانا صادق الحسینی کی تقریر پڑھنا ہم نے سنی ہے، ان کے ساتھ ایک لمبا سفر بھی رہا ہے۔ مولانا بہت ہی اچھی کارآمد اور آج کے تقاضوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، اور واقعی انہوں نے جو شعر پڑھا فیصل صاحب نے، وہ بڑا اچھا موقع کا شعر پڑھا ہے مولانا صادق الحسینی صاحب نے، واقعی آج کے سیمینار کا حسن کو دوبارہ کر دیا ہے۔ میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہی الفاظ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا شریف حسن مدری صاحب۔ اب اس کے بعد ہمارے درمیان اپنے احساسات اور خیالات رکھنے والے جناب تہذیب الحسن رضوی صاحب ہیں، میں ان سے انتہائی ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی تشریف لائیں۔ آپ کی شخصیت اس دیہات میں بہت متحرک اور فعال ہے، اور آپ جعفریہ مسجد کے خطیب اور امام ہیں۔ علماء کرام، اللہ کا شام، صدر جلسہ، سلام علیکم۔ حضرات، اب بہت کچھ کہنے کو بولنے کو نہیں ہے، چونکہ یہ بہت بہترین سیمینار منعقد ہوا، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ مجھے یو پی سے آئے ہوئے اس سرزمین پر 19 سال کا طویل عرصہ گزار چکا ہوں، جب میں مئو اعظم گڑھ سے اس زمین پر تشریف آیا، اور جب میں یہاں آیا تو چونکہ اصلاح اور فساد فی کے موضوع پر یہ سیمینار، تو سب سے پہلی میری یہ کوشش رہی کہ ایک فساد امت کے درمیان سے وہ دور کیا جائے جو آپسی ہم لوگوں کا نفاق ہے۔ کل ایک زمانہ تھا کسی شہر میں، اور مولانا شریف فیصل مظاہری صاحب، مفتاب صاحب، ہمارے زیور بھائی، تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں نے پہلی کوشش کی کہ فساد ختم ہونا چاہیے، ملت اسلامیہ کا کوئی بھی مسئلہ رہا تو میرا ایک پیغام رہا، چونکہ ہمارے بزرگ اشتیاق صاحب موجود ہیں، سرائے میر ایک بہت زرخیز زمین ہے، اور بہرحال اعظم گڑھ بہت علمی گہوارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس جھارکھنڈ میں جو یہ سیمینار ہوا، میں نے رانچی میں کئی سیمینار دیکھے، مگر میں کوئی منہ پر تعریف نہیں کر رہا ہوں، مشکل سے 25 اور 50 100 آدمی بھی شہر میں جمع نہیں ہوئے شریف بھائی، کرسیوں کو گننا پڑا ہے، اور بعض موقع پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اشارہ کیا کرسی جلدی سے ہٹا دو، ایسا نہ ہو کہ میڈیا والے اسے کوریج کر لیں اور کہہ لیں ان کا جلسہ نہیں ہے۔ اور کل بھی میں نے دیکھا الحمدللہ
اور میں ضیاءالہدیٰ صاحب کی ٹیم کو، اس مدرسے کے ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اتنا کامیاب سیمینار شاید جھارکھنڈ کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے جو دیہی علاقے میں ہوا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کل پوچھنے لگے کہاں گئے تھے، میں نے کہا مانوپوری میں گیا تھا، وہاں پہ ایک سیمینار تھا، تو وہ پوچھ رہے سیمینار میں ہوتا کیا ہے؟ مطلب یہ کنسپٹ ہمارے لوگوں کا آج بھی باقی ہے کہ سیمینار میں کیا ہوتا ہے۔ لہذا یہ لائق مبارکباد ہیں آپ کے ادارے علوم القرآن اور طلبہ قدیم کے ذمہ داران مولانا آفتاب صاحب نے اور مولانا ابرار صاحب مکی نے جو ایک بات کہی وہ بہت لازم ہے کہ ہمارے مدارس کو اب صرف پرانی تعلیم سے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا، ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہم کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ہر مدرسے میں کمپیوٹر کی بھی تعلیم ہونی چاہیے، ورنہ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ بات آگے تو میں کہہ دوں سب سے زیادہ استحصال علماء کا ہو رہا ہے اور مولویوں کا ہو رہا ہے۔ کروڑ پتی بھی نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے، مگر 2000 3000 4000 5000 دیا جاتا۔ پہلی بات تو ہم علماء کو آج یہ بھی طے کرنا چاہیے کہ علماء کی اقتصادی حالت کیسے بدلے گی۔ صرف سیمینار جلسے سے ہماری اقتصادی حالات بدلنے والی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عالم کا لڑکا انجینئر نہیں بن رہا، عالم کا لڑکا ڈاکٹر نہیں بن رہا، عالم کا لڑکا IAS نہیں بن رہا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ حضرات ذمہ دار ہیں، آپ بتائیے ابھی تک اس 10 سال میں بتائیے کسی ایک مسجد کے مؤذن کا بیٹا یا امام کا بیٹا یا مدرسے میں پڑھنے والے کا بچہ IAS بنا ہو؟ نہیں بنا۔ ہم نے اسے محدود کر کے رکھ دیا۔ تو ایک تو مولانا صادق حسینی صاحب نے جو بہترین تقریر کیا کہ ہم کو مسلک کی دیوار سے اٹھ کر کے ہم کو متحد ہونا ہوگا، ہم کو جب موقع ملے تو ہم ایک دوسرے کے مددگار بنے۔ آج مدارس پر جو حملے ہو رہے ہیں، بھائی آفتاب صاحب نے کہا تھا مدارس پر حملے مسلک کی بنیاد پر نہیں ہو رہے ہیں، صرف دین اسلام کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اس مدارس کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم لوگوں کو مل کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس سیمینار کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، مگر میں ضیاءالہدیٰ صاحب کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ ان کی ساری ٹیم کو ایک بات اور کہوں گا، اور جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کو میں دعوت دوں گا کہ جلسہ آپ پھر انشاءاللہ آئندہ سال بھی آپ دیگر جگہوں پہ کرتے ہیں جہاں اس طریقے سے مودی نے اپنے ودھایکوں MP کو کہا کہ اس گاؤں کو گود دے دو، آپ حضرات سیمینار کی طرف پر اس جھارکھنڈ کے علاقوں کو گود دے دیں تاکہ ایک نئی روشنی جو ہے جھارکھنڈ میں پھیلے اور نئی ضلع پیدا ہو۔ اسی کے ساتھ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔